فلائنگ ٹی وی کے دوستوں السلام علیکم۔ جارڈن مشرق وسطیٰ کا ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جو اپنے اندر ہزاروں سال پرانے راز سموئے ہوئے ہے۔ آج ہم اسی ملک کے کیپٹل شہر عمان کی سیر کریں گے اور جانیں گے عمان کے بارے میں کچھ نیا۔ عمان کو عرب دنیا کا سب سے زیادہ مغربی کلچر سے متاثر اور آزاد خیال لوگوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی عجیب و غریب شہر ہے جسے کسی ہموار سطح پر بسانے کی بجائے 7 پہاڑیوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ سٹی آف سٹیئرز اور مشرق وسطیٰ کا سفید کبوتر کہلانے والا یہ شہر جارڈن کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کو رائل سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ عمان جارڈن کا کیپٹل ہے جبکہ عمان نام سے عرب دنیا کا ایک ملک بھی ہے۔ دونوں کے نام میں اس قدر مماثلت پائی جاتی ہے کہ کئی دفعہ عمان ملک جانے والے مسافر غلط فلائٹ پکڑ کر جارڈن کے شہر عمان پہنچ جاتے ہیں۔ یہ شہر عربی زبان میں عمان، بائبل یعنی عبرانی زبان میں رباط، قدیم یونانی میں فلڈیلفیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عمان شہر اجلون پہاڑی سلسلے کی مشرقی حدود میں چھوٹی سی وادی اور اس کی معاون ندیوں پر گھومتی ہوئی پہاڑیوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ شہر 7 پہاڑیوں پر تعمیر کیا گیا تھا جو اب بڑھ کر 19 پہاڑیوں تک پھیل چکا ہے۔ اگرچہ موجودہ عمان ایک جدید شہر ہے مگر زمانہ قدیم کے کھنڈرات، جبل القلعہ پہاڑی کے اوپر تاریخی قلعہ، رومن ٹیمپل آف ہرکولس اور 8ویں صدی کے دوران اموی دور خلافت میں تعمیر کیا جانے والا محل اس شہر کی خوبصورت اور تاریخی سیاحتی مقامات ہیں۔ لفظ عمان امون سے نکلا ہے جو امونیوں کا کیپٹل سٹی تھا جن کا بائبل میں بھی ذکر ملتا ہے۔ عمان شہر بنیادی طور پر شمال مغربی اردن کے ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ عمان واکنگ سٹی بالکل بھی نہیں۔ پہاڑی ڈھلوانوں پر تعمیر ہونے کی وجہ سے یہاں پر فٹ پاتھ نہیں ہیں۔ زیادہ تر اوپر جانے کے لیے ڈھلوانی گلیاں موجود ہیں یا پھر سیڑھیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عمان سٹی آف سٹیئرز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سیاحت اس ملک اور شہر کے لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ روزگار ہے۔ عمان شہر کا کل رقبہ 1680 اسکوائر کلومیٹر جبکہ آبادی تقریباً 45 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ جارڈن کی کل آبادی کے 42% لوگ اس شہر میں آباد ہیں۔ 1890 میں اس شہر کی آبادی صرف 1000 افراد پر مشتمل تھی جو 1990 میں بڑھ کر 10 لاکھ اور اب 4 ملین سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ عمان کی آبادی زیادہ تر سنی مسلم عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ شہر میں کئی مساجد موجود ہیں جبکہ جارڈن کے دیگر خطوں سے عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد عمان شہر میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران آ کر آباد ہوئی ہے۔ اس خطے میں ابتدائی آبادی کے آثار 3 سے 4000 قبل از مسیح کے دوران جا کر ملتے ہیں۔ بعد میں یہ شہر امونیوں کا دارالحکومت بنا۔ امونی سلطنت کے دور میں اس خطے کی آبادی بہت کم تھی۔ امونی سلطنت آنے والے دور میں کافی کمزور ہوئی۔ 3 صدی قبل از مسیح کے دور میں اسے مصر کے بادشاہ فلاڈیلفس نے فتح کیا اور اس شہر کا نام فلڈیلفیا رکھ دیا گیا۔ 106 عیسوی کو فلڈیلفیا کو خطہ عرب کے رومی صوبے میں شامل کیا گیا اور رومیوں نے اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اس دور کے رومی دور کے کچھ کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ عیسائیت کے آنے کے بعد یہ شہر فلسطین میں موجود بشپ کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا۔ اسلام پھیلنے کے بعد 635 عیسوی عرب جنرل یزید بن ابی سفیان نے اس شہر کا کنٹرول حاصل کیا۔ 13ویں صدی تک یہ شہر ایک بار پھر مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ 1878 عیسوی عثمانی ترکوں نے اس شہر کو روس سے آنے والے سرکیسائی مہاجرین کے لیے دوبارہ آباد کیا۔ اس وقت اس شہر کی آبادی انتہائی کم تھی۔ جنگ عظیم کے آغاز تک یہ ایک چھوٹے سے شہر کے طور پر آباد تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے حجاز ریلوے کی تعمیر کے فیصلے کے بعد جو دمشق اور مدینہ کو جوڑتا تھا اس شہر نے کافی زیادہ ترقی کی۔ ہر سال حج کرنے والے زائرین اور تجارت میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس کے ساتھ شہر کی آبادی میں بھی اضافہ ڈرامائی طور پر دیکھنے کو ملا۔ حجاز ریلوے نے ایک چھوٹے سے گاؤں کو ایک بڑے شہر میں تبدیل کر دیا۔ ریلوے نے اچھی سہولیات میسر کیں جس نے دمشق اور یروشلم کے تاجروں کو اپنی طرف راغب کیا اور یہ تمام تاجر 1900 سے 1910 کی دہائی تک عمان شہر میں منتقل ہو گئے۔ عمان کی میونسپل کونسل کا قیام 1909 میں لایا گیا۔ عمان میں لڑی جانے والی پہلی اور دوسری جنگ پہلی جنگ عظیم اور عرب بغاوت کا حصہ تھی۔
عمان شہر کا حجاز ریلوے کے ساتھ اسٹریٹجک رابطہ تھا۔ برطانوی افواج اور ہاشمی عرب افواج کی طرف سے اس شہر پر قبضے کے بعد برطانوی افواج کی دمشق کی طرف پیش قدمی میں کافی زیادہ آسانی ہوئی۔ 1901 میں ہاشمی اور بعد میں جارڈن کے پہلے شاہ عبداللہ اول نے عمان کو ایک نئی آزاد ریاست امارات آف ٹرانس جارڈن کا دارالحکومت قرار دیا، جو 1950 میں اردن کی ہاشمی بادشاہت کا حصہ بن گیا۔ 1930 کو عمان شہر کی آبادی تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل تھی۔ جارڈن کے قریبی ممالک میں جاری جنگ کی وجہ سے اس شہر میں بہت زیادہ تارکین وطن منتقل ہوئے، جس کا آغاز 1948 کی عرب اسرائیل جنگ سے ہوا۔ 1967 کو جنگ کی دوسری لہر آئی۔ عراقی اور کویتی مہاجرین کی پہلی لہر 1991 کو خلیجی جنگ کے بعد شہر میں آباد ہوئی اور 2003 میں دوسری لہر آئی۔ پچھلے 10 سالوں کے دوران اس شہر نے معاشی اور ثقافتی عروج کے تجربات دیکھے۔ آبادی میں بڑھتے اضافے کی وجہ سے شہر میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اسی وجہ سے جارڈن کو پانی کی کمی کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اور عمان کو بلدیاتی منصوبہ بندی کے بغیر فوری توسیع کے خطرات سے دوچار کر دیا۔ اس شہر میں کئی اعلیٰ درجے کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ مشرقی کنارے پر واقع عمان ایک اونچا خطہ ہے جس کی خصوصیات 3 بڑی وادیاں ہیں۔ شہر کے سب سے اہم حصوں کے نام قریبی پہاڑیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اس شہر کی اوسط بلندی 3000 سے 3300 فٹ تک اوسطاً ہے۔ عمان میں پائے جانے والے درختوں میں حلب پائن اور بیرہ روم کے صنوبر ہیں۔ بیرہ روم کے کنارے واقع ہونے کے باوجود اس شہر کی آب و ہوا خشک اور گرم مرطوب ہے۔ گرمیاں معتدل اور لمبی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بارشیں نومبر اور اپریل کے درمیان ہوتی ہیں۔ عمان کے مشرقی اور شمالی حصوں میں برف باری ہونا معمول کی بات ہے۔ عمان اردن کا اہم تجارتی، مالیاتی اور بین الاقوامی تجارتی مرکز ہے۔ شاہی محل شہر کے مشرق میں موجود ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس شہر کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اہم صنعتوں میں خوراک، تمباکو کی پروسیسنگ، سیمنٹ، ٹیکسٹائل، کاغذی مصنوعات، پلاسٹک اور ایلومینیم کے برتنوں کی تیاری شامل ہے۔ عمان اردن کا مرکزی نقل و حمل کا مرکز ہے۔ یہاں 2 شاہراہیں یروشلم کی طرف جاتی ہیں۔ شہر کے اہم راستوں میں شمال مغرب کی طرف السلط کی سڑک ہے۔ شہر کا اہم ہوائی اڈہ تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر حجاز ریلوے کے قریب ہی واقع ہے۔ یونیورسٹی آف جارڈن 1962 اور نیشنل لائبریری سمیت متعدد میوزیم اور لائبریریاں عمان میں واقع ہیں۔ دلچسپ مقامات میں قدیم قلعے کی باقیات، ملکہ آثار قدیمہ کا عجائب گھر اور ایک رومن ٹیلی تھیٹر اہم سیاحتی مقامات ہیں۔ عمان عرب دنیا کا چوتھا بڑا سیاحتی مرکز ہے اور بین الاقوامی سیاحوں کے اخراجات میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ 2011 میں تقریباً 1.8 ملین سیاحوں نے عمان کا سفر کیا۔ سیاحت سے حاصل ہونے والی آمدنی تقریباً 1.3 ملین ڈالر تھی، جبکہ ہر سال 2.5 لاکھ سیاح عمان کا سفر کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو جارڈن کے کیپٹل عمان کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔